ہمارا درس گزرا ہے اس میں بنی اسرائیل کا یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ان کو اللہ جل شانہ نے جب حکم ارشاد فرمایا توریت عطا کی تو وہ پہلے تو کہتے تھے ہمیں کتاب دی جائے، جب دی گئی تو پھر اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، پھر ان کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کیا گیا۔ اب اس کے بعد اگلی بات کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قابل سے یہ کہیں آپ کہ جو آخرت کا گھر ہے یہ اگر خالص تمہارے لیے ہو جائے، یعنی صرف تمہیں ملے، من دون الناس باقی لوگوں کو نہ ملے، پھر کیا موت کی تمنا کرو گے؟ اگر تو تم سچے ہو پھر تو موت کی تمنا تم پھر کرو گے نا، یعنی اب تمہیں پتہ ہے صرف ہمیں جنت ملنی، لیکن وَلَٰكِن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن چونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے عمل ایسے کیے ہوئے ہیں کہ تم موت کی تمنا کرو گے نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر اچھے عمل بندے کو ہوں گے تو پھر تو موت کی تمنا کرے گا کہ اچھے عمل ہیں تو چلو زندگی اس سے جان چھوٹے، اللہ آخرت کا اچھا گھر مجھے عطا کر دے۔ لیکن تم لوگوں نے تو کام ایسے کیے ہوئے ہیں، کبھی بچڑے کی پوجا کر کے، کبھی انبیاء کو قتل کر کے، کبھی اللہ کی نافرمانیاں کر کے، تو پھر کیا ہے تم اس کی کبھی بھی آرزو نہیں کرو گے۔ کیوں نہیں کرو گے؟ ان بد اعمالیوں کے سبب، بما قدمت ایدیہم، جو تم پہلے کر چکے ہو، اس کی وجہ سے اب تم موت کی تمنا نہیں کرو گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ بھی تمہیں جانتا ہے خوب، تو اللہ ہر ظالم کو جانتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون موت کی تمنا کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ یعنی تمنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ موت اگر آئے تو برا نہ سمجھے اس کو، ویسے موت کی تمنا تو یہ منع ہے، لیکن یوں اجازت ہوتی ہے کہ اگر موت آئے تو اس کو برا نہ سمجھے۔ لیکن اصل میں اللہ سے ملنا پسند وہ کرتا ہے، یا موت کی طرف آنا وہ پسند کرتا ہے جس کو اطمینان ہے کہ میری زندگی اچھی گزری ہے اور میرا آخرت کا گھر اچھا رہے گا۔ لیکن جس کو پتہ ہے کہ میں نے زندگی گزاری اس طرح ہے کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا تو جواب کیا دوں گا، تو پھر وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اور ایسوں کے بارے میں فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تو ایسا ہوگا کہ تم ضرور ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو بہت زیادہ جینے کی آرزو کرتے ہیں، کہہ رہے ہمیں لمبی زندگی ملے، بس ملتی جائے ملتی جائے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، کہ بعض ان میں سے ایسے ہیں تمنا کرتے ہیں کہ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 سال زندگی مل جائے ہمیں۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، بے شک ہزاروں سال بھی مل جائے نا تو بھی اللہ کے عذاب سے اتنی لمبی عمر بھی تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ تو ہزاروں سال بھی زندہ رہے گی، پھر بھی مرنا تو ہے ہی ہے، تو جتنی مرضی امید کر لو کہ لمبی زندگی مل جائے، اور مل بھی جائے، لیکن اگر عمل ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آخرت میں عذاب مقدر ہو چکا ہے، تو پھر اتنی لمبی زندگی بھی تمہیں وہاں کی اس عذاب سے بچائے گی۔ تو اس لیے زندگی لمبی ہو یا تھوڑی ہو، اگر اچھے عمل ہوں گے تو آخرت میں بہتری ہوگی، اور اگر زندگی بہت لمبی بھی ہے اور عمل ایسے ہیں کہ وہاں پکڑ ہونی ہے، تو پھر یہ لمبی زندگی نے کچھ نہیں بچانا ہے تو اچھے عمل نے آگے جا کے بچانا ہے۔ زندگی لمبی ہو جانی ہے چھوٹی ہو جانی، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ واللہ بصیر بما یعلمون، اور اللہ یعملون، اور اللہ جو ہے وہ تو تمہارے سب کے عمل دیکھ ہی رہا ہے، اسے تمہارے عملوں کا پتہ ہے۔ تو لہٰذا لمبی زندگی بندے کو ملے اور عمل اچھے ہوں تب تو لمبی زندگی بھی فائدہ مند ہے، اور اگر لمبی زندگی ہے اور عمل اچھے نہیں ہیں تو پھر جو زندگی لمبی ہوگی نا تو گناہ ہی بڑھیں گے اور اس سے آخرت کا عذاب ہی بڑھے گا۔ اور اگر زندگی تھوڑی ہے عمل اچھے ہیں تو یہ تھوڑی بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر تھوڑی زندگی میں گناہ بھی تھوڑے ہیں تب بھی اس اعتبار سے فائدہ مند ہے کہ گناہ تو کم ہے نا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بڑے جو ہوتے ہیں بزرگ، یعنی بڑی عمر والے لوگ، ان کا ادب کرو۔ اس لیے ادب کرو کہ اپنے اندر نیت یہ رکھو کہ ان کی عمر زیادہ ہے، ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی،
تو ہمیں اس لیے ان کا ادب کرنا چاہیے، اور اپنے سے چھوٹوں کا ادب اس لیے کریں کہ وہ چھوٹا ہے آپ سے، اس کی عمر تھوڑی ہے، اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے، اس لیے اس کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ بات ایک اصول یہاں بیان کر دیا کہ لوگ لمبی عمر کی امید رکھتے ہیں اگر، تو لمبی عمر ہونے سے اگر عمل اچھے نہیں تو یہ لمبی عمر آخرت کے عذاب سے نہیں بچائے گی، اور اگر عمر تھوڑی بھی ہے، نیکیاں ہیں، اچھے عمل ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی بندے کے لیے بہتری ہی بہتری ہے۔